الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوامی فضله وامتنانه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيد الكونين جد الحسن والحسين الملقب بالطه والياسين محبوب رب المشرقین والمغربین صاحب قاب قوسین الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صلوات عزیزان محترم، مجلس ایصال ثواب کی ہے اور ایصال ہے ایک مرحوم کے لیے جن کی سعادت کا یہ عالم ہے کہ ان کے لیے مجلس حرم اہل بیت میں ہو رہی ہے۔ حرم اہل بیت قم سرزمین کو کہا گیا، معصومہ کے حرم کو حرم اہل بیت کہا گیا، اور اس حرم میں جن کی مجلس ہو رہی ہے ان کا نام ہے سید مسعود حسین کاظمی ابن سید غضنفر حسین کاظمی۔ ایک سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے، ایک بلند تر صلوات پڑھیں محمد والے۔ ابھی بھی گویا آپ سب کی آواز مجھے نہیں آ رہی ہے، ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھیے، بی بی کے حرم میں بیٹھے ہیں۔ صلی علی محمد والے۔ عزیزان محترم، آپ کے سامنے حقیر نے جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا سورہ احزاب کی آیت ہے، اور ارشاد ہو رہا ہے 23ویں آیت میں کہ وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ، مومنوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھایا، گویا اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کر دکھایا۔ یہ مومنوں میں سے کچھ لوگ ہیں۔ اچھا، خوبصورتی یہاں پہ یہ ہے کہ تمام مومنین نہیں ہیں جنہوں نے عہد پورا کر کے دکھایا،
عہد پورا کرنے والے مومنوں میں سے کچھ ہیں، کیونکہ یہاں پہ من کا صیغہ استعمال ہوا ہے اور من یہاں پہ تبعیض کا کردار بھرپور ادا کر رہا ہے۔ من المؤمنین رجال، مومنوں میں سے کچھ مرد ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کر دکھایا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے اس وعدے کو، اس عہد کو پورا کر دکھایا۔ وہاں پر رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، انہوں نے اللہ سے جو کیا ہوا عہد تھا اس کو سچ کر دکھایا۔ یہاں پہ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے اس عہد کو پورا کیا اور آگے بڑھ گئے۔ قضا کا صیغہ استعمال ہوا ہے، اور قضا کا صیغہ بڑا خوبصورت صیغہ ہے، اور ماشاءاللہ سب اہل علم بیٹھے ہیں، مجھ سے بہتر جاننے والے بیٹھے ہیں، میں تو اپنا سبق سنا رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے۔ تو اب دیکھیے کہ جیسے اس آیت کا لب و لہجہ بتا رہا ہے، رجال ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا، یہ لوگ کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے کیے ہوئے وعدے کو سچ کر دکھایا۔ اللہ وعدے سچ کرنے والوں کے قصیدے پڑھتا ہے قرآن میں، اللہ وعدے سچ کرنے والوں کے قصیدے پڑھتا ہے اپنی کتاب میں، اور ایسے قصیدہ پڑھتا ہے، ایسے بڑا سینہ ٹھوک کے فخریہ انداز میں، میرے مومن لوگ کچھ ایسے ہیں، ہم پہ ایمان نہ، مومن کون ہوتا ہے؟ اس میں فاعل کا صیغہ ہے نا، ایمان لانے، ایمان رکھنے والا اللہ کا مومن ہے، اللہ کا ایمان رکھنے والا ہے، اللہ ہی اس کو جتاوے کا فخر رکھتا ہے کہ سینہ ٹھوک کے کہے کہ ہاں یہ ہمارا مومن ہے۔ اب مومن، دیکھیے مومنین میرے سامنے بیٹھے ہیں اور آپ لوگوں سے بہتر اس کو کون سمجھ سکتا ہے، لیکن آیت کا مزاج ایسا ہے کہ یہ آیت امیر المومنین کی معرفی کر رہی ہے، لفظ مومن کا آیا ہے لیکن معرفی امیر مومنین کی ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه، ان میں سے کچھ ہیں جو وعدہ پورا کر گئے، ومنهم من ينتظر، ان میں سے کچھ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں۔ مولا سینے پہ رکھ کے کہتے ہیں انا من ينتظر، میں ہوں جو انتظار کر رہا ہوں۔ اور جو چلے گئے وہ حمزہ سید الشہداء جیسے لوگ تھے، اور روایات میں نام بدل بدل کے ان کے نام آ رہے ہیں، لیکن جو ہمارا اس وقت حاصل کلام ہے اور جو شاہد مثال ہے وہ مولا کائنات کی ذات ہے، کیونکہ مجلس ہے ایک باپ کی، اور کائنات میں علی جیسا باپ کہاں سے لے کے آئے، جسے سرکار کہتے ہیں یا علی انا و انت ابوا هذه الامه، علی میں اور تم اس امت کے دو باپ ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ امت کے باپ ہیں۔ دیکھیے روایت ہے نا، سرکار کے پاس آئے ہیں مدینے میں، صحابہ بیٹھے ہیں، آسمان کے تارے بیٹھے ہیں، بھئی صحابہ تو آسمان کے تارے ہیں نا، تو آسمان کے تارے بیٹھے ہیں، ستارے بیٹھے ہیں، سارے تاروں میں، سارے یاروں میں، ستاروں میں کچھ لوگ آئے جو حقیقی تارے کے متلاشی تھے، کہا یا رسول اللہ آپ کے بعد آپ کا جانشین کون ہے؟ کون ہے جو آپ کے بعد آپ کا جانشین ہے، آپ کا وسیع ہے؟ کون ہے جو آپ کو سب سے زیادہ پیارا ہے؟ اور پر روایات دیگر۔ اب سرکار نے کہا ٹھیک ہے ڈھونڈ لو اسے، اس مجمع میں ڈھونڈ لو۔ سرکار کیسے ڈھونڈنے کا؟ جاؤ سب کے پاس جاؤ، تمہیں خود محسوس ہو جائے گا، تمہارا دل گواہی دے گا۔ تو پتا چلا دل کا امام وہ ہوتا ہے جس کے لیے دل گواہی دیتا ہے، جس کے لیے دل گواہی دیتا ہے وہ ہوتا ہے دل کا امام۔ تو عزیزوں دیکھیے بات یہ ہے کہ یہاں پر اب یہاں پر آ کر جو ہے مزاج ایسا ہے کہ اب سرکار نے کہہ دیا ہے، اب سب پریشان ہیں، پتہ نہیں نہ جانے کس کس کے دل میں کون سے لڈو پھوٹ رہے ہوں گے، کاش ہمیں دیکھ کے کہہ دے کہ ہاں یہی جانشین ہے۔ ہوں گے نا کچھ ایسے لوگ۔ بھائی دیکھیں فضائل علی ہے، اور فضائل علی کو سننے کے لیے جو ہے ذرا سا محفل کا مزاج بھی تبدیل ہونا ضروری ہے، تو اس مزاج کو تبدیل کرتے ہوئے ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔
صلی علی محمد وآل محمد. تو دیکھیے یہ وہ مقام ہے، یہ وہ منزل ہے کہ اب سرکار نے کہہ دیا کہ جاؤ جا کے ڈھونڈ لو، تو اب وہ ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہیں، اور جو ہے وہ سارے صحابہ کے درمیان سب کے سامنے جا رہے ہیں فردن فردن فردن. اب یہ لوگ ہوتے ہوتے ایک جگہ پر آ کر رک گئے. اب سارے صحابہ جو ہے وہ کنکھیوں سے نوٹ کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا بات ہے، کون ہے، کس کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو گیا. لیکن جس مقام پہ جس شخصیت کے سامنے آ کر یہ رک گئے ہیں، اس شخصیت کے بعد اچانک ایک دوسرے کو دیکھنے لگ گئے اور آپس میں پوچھتے ہیں کہ کیا تمہیں بھی وہی لگ رہا ہے جو مجھے لگ رہا ہے؟ کیا تمہیں بھی وہی احساسات ہو رہے ہیں جو مجھے ہو رہے ہیں؟ کیا تم بھی وہی سوچ رہے ہو؟ دوسرے نے کہا کہ ہاں مجھے بھی کچھ ایسا احساس ہو رہا ہے. سرکار سے پوچھ کر کہتے سرکار یہاں پر نہ جانے دل کچھ کہہ رہا ہے. اب یہ میں اپنے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں، روایت کے جملوں میں نہیں، اب یہ میں اپنے لفظوں میں، کہ سرکار دل کہہ رہا ہے یہی ہوں گے. تو سرکار نے کہا کیوں، کیا ہو گیا، کیسے تم نے پہچانا؟ کہ آپ کے اس صحابی کے سامنے آ کر دل کہتا ہے نہ جانے یہ ہمارے باپ ہیں. دل محسوس کر رہا ہے کہ یہ ہمارے بابا ہیں. پتہ چلا امام وہ ہوتا ہے جو امت کا باپ ہوتا ہے، حق پدری رکھتا ہے، حقیقی باپ ہے ہمارا، روحانی باپ ہے جس کو امام کہا گیا. سرکار اپنے نفس کا تعارف کروا رہے ہیں، میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں. کیا مطلب ہے؟ یعنی بچے اگر کہیں کوئی پریشان ہو، کہیں کوئی مسئلہ ہو تو علی کی طرف آئیں. دیکھیں فضائل علی اسی لیے بڑا سینسیٹیو جو ہے وہ مزاج رکھتا ہے. یہ ٹاپک، یہ جو موضوع ہے فضائل علی کا، یہ اسی لیے کیونکہ تاریخ میں مولا علی بڑے مظلوم رہے. ان کے فضائل کو خوب چھپایا گیا، ان کے فضائل کو اتنا چھپایا گیا اس کے بعد بھی فضائل چھپا نہ سکے. فضائل لکھنے والوں کے ہاتھ کاٹ دیے گئے، انگلیاں کاٹ دی گئیں کینچیوں سے، ان کے سر قلم کر دیے گئے. یعنی یہ موقع آ گیا کہ میں ابھی عجیب درد مند واقعات پڑھ کے آ رہا ہوں. یعنی پورے علاقے، پورے بستیاں آباد، جو شیعوں کی بستیاں تھیں وہ ساری کی ساری ویران کر دی گئی، صرف اس لیے کہ یہ علی کا ذکر آگے نہ جائے. اتنا حساس ہے فضائل علی کا، اتنا خوف ہے ان لوگوں کو کہ کہیں خدا نخواستہ علی کا ذکر اور علی کے فضائل جو ہے وہ اتنا آگے نہ آ جائیں کہ ہمارے والوں کو کچل کے پیچھے کر دیں. نہ جانے کیا خوف ہے یہ علی سے، اتنا خوف ہے. خلیل ابن احمد فراہیدی کے بارے میں ایک قول ملتا ہے، اور یہ قول ان کے علاوہ بعض نے دیگر سے بھی منسوب کیا ہے کہ ما اقول فی رجل، میں اس مرد کے بارے میں کیا کہوں، خدا جانے کیا خوش ہو، کیا مزہ آتا ہے علی کے بارے میں جب روایت پڑھو اور لفظ رجل آتا ہے. اللہ اکبر. دیکھیں مرد کا پورا مصداق جہاں اللہ نے استعمال کیا ہے وہاں پہ بھی من المؤمنین رجال، ایسے لوگ ہیں، ایسے مرد ہیں، مردان مومن. اب یہاں پر مزاج کچھ اور ہے، مزاج کچھ اور ہے. ما اقول فی رجل اخفى فضائله اعداؤه خوفا واحباؤه خوفا واعداؤه بغضا ومن بین ذین وذین ما ملأ الخافقین. علی کے بارے میں کیا کہوں، اس مرد کے بارے میں کیا کہوں. خلیل ابن فراہیدی کے جملے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ میں اس کے بارے میں کیا کہوں جس کے فضائل کو، یہ علی کی مظلومیت ہے. کوئی آ کے کہہ رہا تھا، گلی میں فریاد کر رہا تھا کہ ظلم تو یا للمسلمین فإنی ظلم تو، اے مسلمانوں میری فریاد کو پہنچو، مجھ پہ ظلم. مولا نے کہا ظلم کہ فضائل کو چھپایا جا رہا ہے، اس حد تک ظلم ہو رہا ہے. لیکن اب آپ لوگ کے اس سکوت کو توڑنے کے لیے مجھے لگ رہا ہے کہ ایک جو ہے نسخہ استعمال کرنا پڑے گا کہ بہرحال اگرچہ سویم کی مجلس ہے لیکن بہرحال فضائل علی کے ہو رہے ہیں تو اس کو اسی انداز میں سنا جائے
تو یقیناً جو ہے یہ جو مومن کے چہرے پہ بشاشت اور مسکراہٹ آتی ہے علی کا ذکر سن کر، اس پر بھی ملائکہ اس کو بھی نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، یہ خود ایک عبادت شمار ہوتی ہے حدیث کے مطابق۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل۔ دیکھیے واقعاً یہ بڑا جو ہے وہ میرا تجربہ رہا ہے، اور طلاب اور علماء کے درمیان مجلس پڑھنا واقعاً جو ہے وہ اس کی ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کا سکوت جو ہے وہ داد دے رہا ہوتا ہے۔ خدا آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ تو دیکھیے عزیزان محترم، ایک درود پڑھیے محمد و آل۔ اللہ اکبر، سب مل کے یا رسول اللہ یا علی اللہ صلی اللہ۔ سرکار 70 نہ بتانا ہو گیا، 70 برس خطبوں میں تم جس کو برا کہتے رہے، جس کو برا کہتے رہے، اتنا بتانا ہو گیا۔ اب وہ جس کو تم نے برا کرنے کی اتنی کوششیں کر لی، ایڑی چوٹی کا زور لگا، اپنے پیٹ پہ ہاتھیوں کا لشکر لے کے آؤ گے، میں ابابیل کے کنکر سے کروں گا۔ اور اللہ نے ایسے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ان بڑے بڑے طاغوتوں کو رسوا کیا۔ آج رہ گئے وہ لوگ، نہیں معلوم ان لوگوں کا اور ان کے اس شان و شوکت کا، اور دبدبے کا، وہ حکومت کا نہیں پتا۔ جناب بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے دربار یزید میں جا کر کہا تھا، اظننت یا یزید حیث اخذت علینا احقاق الارض واختار السماء وان من اللہ علیک لطف ممتنانا وعلینا حوانا وعقابا۔ اے یزید، تو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کا تجھ پر کوئی لطف و کرم ہے؟ تو نے یہ آسمان و زمین کو ہم پہ بند کر دیا ہے کیا؟ اللہ کا تیروں پر اور اللہ نے ہمیں عقاب رکھا ہے۔ هل جمعك الا بدد وایامك الا عدد۔ اے یزید، تیرا یہ مجمع بکھرنے والا ہے، تیرے دن گنتی کے رہ گئے ہیں۔ گنتی کیسے ہوتی ہے سرکار؟ جب لوگ ریس لگا رہے ہوتے ہیں کیسے گنتی کرتے ہیں؟ 1 2 3۔ تاریخ کی مشہور ترین روایت بتاتی ہے کہ یزید 3 سال سے زیادہ نہیں رہ سکا، 3 سال سے زیادہ نہیں رہ سکا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زینب کو تقدیر معین کر کے جا رہی ہے، علی کی علی بیٹی اپنا اختیار بتا رہی ہے، اختیار بتا رہی ہے۔ اور ایک مرتبہ ایک اشارہ تھا، فَأَوْمَعَتْ بِيَدِهَا، ایک اشارہ تھا۔ وہ جو اختیار ہے وہ بتاتے، تم ہمیں مجبور سمجھتے ہو، تم ہمیں مجبور سمجھتے ہو، محتاج سمجھتے ہو۔ ایک اشارہ تھا، اس اشارے سے کیا ہوا؟ فَسَكَنَتِ الْأَنفَاسِ۔ اللہ اکبر۔ نفسوں کا ذکر ہے، اور خفیت الاجراس، جرس، وہ جو اونٹوں کے گلے میں جو گھنٹی ہوتی ہے، نفسوں کا سانسیں تک گھٹ گئی تھی۔ ایک اختیار بتانے والی موجود ہے، ایک اختیار بتانے والی موجود ہے۔ ایک رسن بستہ اشارہ ہے، لیکن پورے سنسار کو خاموش کر کے بتا دیا کہ اسکت یا اسکتو، یا بعض علماء کہتے ہیں کہ فقط وہ اشارہ تھا جس سے لوگوں نے اسکت سمجھ لیا۔ یہ ایک اشارہ تھا۔ وہ ڈھول تاشے، وہ پتہ نہیں کیا کیا جو چیزیں بج رہی تھیں، وہ جو لوگ شور تھا، وہ جو دربار کا، وہ جو بازار کا جو شور تھا، وہ سب خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد پھر اپنا کس طرح سے تعارف کرایا اور کیسے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے علی کی علی بیٹی، علی کی علی بیٹی بیان کر رہی ہے۔ دیکھیں چاہے آندھیاں سامنے آئیں، چاہے طوفان سامنے آئیں، ہمیں چاہیے کہ ہم خطیب سے بھی کہیں، بہانے سے کہیں کہ ذکر علی کرو، فضائل علی، کیونکہ یہ وہ فضائل علی ہے جن کے لیے معصومین، پتہ نہیں کیا ایسی بات تھی ہمارے معصومین نے، اتنی احادیث ہیں فقط فضائل علی کی شان میں، نہ جانے کیا مظلومیت تھی اہل بیت کی، نہ جانے کیا مشکلات تھی، ہم تو نہیں تھے اس دور میں، لیکن تاریخ کا تھوڑا سا تورخ کریں تو سمجھ میں آ جائے گا
کہ نہ جانے کیسی کیسی مشکلات رہی ہوں گی، اہل بیت نے علی کے فضائل کی تاکید کی ہے کہ اگر کوئی علی کے فضائل لکھے گا، جب تک وہ تحریر لکھی رہے گی خدا بولے گا اس کے زبان کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کوئی علی کے فضائل سنے گا، آپ لوگ بیٹھے سن رہے ہیں، کان کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر! کیوں اتنی تاکید کی جا رہی ہے فضائل علی کی، ذکر علی کی تاکید کیوں کی جا رہی ہے؟